السلام علیکم۔ کبھی رات کو کھلے آسمان کو دیکھ کر یہ خیال آیا ہے کہ آخر یہ کائنات اتنی بڑی کیوں ہے اور اس لامحدود وسعت میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان گہرے سوالات کا جواب ایک 1400 سال پرانی کتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج ہم سورہ الطلاق کی ایک ایسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کائنات کی ساخت کو ہماری زندگی کے مقصد سے جوڑ دیتی ہے۔ تو سوال وہی ہے، آخر یہ کائنات اتنی وسیع و عریض کیوں بنائی گئی؟ اس کا جواب ہمیں ایک ایسی آیت میں ملتا ہے جو خود کائنات جتنی ہی گہری اور پر اسرار ہے۔ تو یہ ہے وہ آیت جو ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند۔ ان کے درمیان اللہ کا امر اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو۔ اس ایک آیت میں آپ دیکھیے گا کائنات کا پورا نقشہ اور اس کے بنائے جانے کا مقصد چھپا ہوا ہے۔ آئیے اسے مل کے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ کائنات کی ساخت یعنی اس کے گرینڈ ڈیزائن کی بات کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی عظیم نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کی شروعات ہی ایک ایسی بات سے ہوتی ہے جو ذہن کو جکڑ لیتی ہے۔ 7 آسمان اور انہی کی طرح 7 زمینیں۔ یہ صرف کوئی گنتی نہیں ہے، بلکہ اس میں کائنات کا ایک بہت گہرا راز، ایک کازمک سیمیٹری یعنی ایک کامل ہم آہنگی کا راز چھپا ہے۔ قرآن نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، مثلہن، یعنی انہی کی مانند۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، یہ بتا رہا ہے کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ جیسے آسمان کی 7 تہیں لطافت اور بلندی کی علامت ہیں، بالکل ویسے ہی زمین کی 7 تہیں مادیت اور کثافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ کائنات کے روحانی اور مادی پہلوؤں کے درمیان ایک شاندار پرفیکٹ بیلنس ہے۔ اور یہی نہیں، یہ آیت اس خیال کے لیے بھی دروازہ کھولتی ہے کہ شاید ہماری دنیا کے علاوہ اور بھی انگنت دنیایں موجود ہیں۔ یہ کوئی سائنسی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کی تخلیقی طاقت ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اس کی کائنات کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کائنات کا ڈھانچہ، لیکن کوئی بھی عمارت صرف ڈھانچے سے تو نہیں چلتی نا، اسے چلانے کے لیے ایک قوت، ایک ڈائنامک فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اسی قوت کو سمجھیں گے۔ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان امر نازل ہوتا ہے۔ یہ امر الہی کیا چیز ہے؟ اسے آپ کائنات کا سمجھیں کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ایک ایسا حکم جو ہر لمحہ کنٹینیوسلی جاری و ساری ہے، جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے ہوئے ہے اور پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اچھا، تو اس امر کے 3 بڑے پہلو ہیں۔ پہلا، یہ ہر چیز کو ہدایت دیتا ہے، سورج کو کیسے چمکنا ہے اور ایک چھوٹے سے بیج کو کیسے اگنا ہے۔ دوسرا، یہ فطرت کے تمام قوانین کی بنیاد ہے، یعنی فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی سب اسی کے تابع ہیں۔ اور تیسرا، یہ ہماری اس مادی دنیا کو غیب کی ان سین دنیا سے جوڑتا ہے، بالکل ایک پل کی طرح۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ کائنات کا یہ عظیم نظام صرف باہر ہی نہیں چل رہا، بلکہ ہمارے اندر بھی کام کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان خود، ایک چھوٹی کائنات، ایک مائکروکازم، کیسے ہے۔ اسلامی فکر میں انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی کائنات۔ یہ کیا ہی خوبصورت تصور ہے کہ پوری کائنات کا عکس ہمارے اپنے وجود کے اندر موجود ہے۔ ذرا اس گہرے تعلق کو دیکھیے۔ جیسے کائنات کی 7 تہیں ہیں، ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر بھی 7 باطنی مراکز ہیں، جیسے نفس، قلب اور روح۔ اور جس طرح اللہ کا امر کائنات میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، وہی امر جب انسان کے دل پر اترتا ہے تو اسے روحانی سکون اور بلندی عطا کرتا ہے۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی سکون اور توازن باہر نہیں بلکہ اندر سے آتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے امر یعنی اس کے حکم کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو ہم خود کائنات کی اس عظیم ہم آہنگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے کائنات کی ساخت کو دیکھا، اسے چلانے والی قوت کو بھی سمجھا، لیکن اب سب سے بڑا، سب سے بنیادی سوال باقی ہے۔ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا پیچیدہ نظام آخر بنایا ہی کیوں گیا؟ قرآن اس بنیادی سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں دیتا ہے، لِتَعْلَمُوا، یعنی تاکہ تم جان لو۔ بس یہی ہے، یہ پوری تخلیق کا مرکزی نقطہ، اس کا مقصد ہے۔ یہ ایک لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کو پہچانیں۔ اور یہ کوئی عام کتابی علم نہیں، بلکہ یہ معرفت ہے، ایک ایسا گہرا احساس جو ہماری روح کو چھو جائے۔ آیت کے مطابق ہمیں 2 چیزیں جاننی ہیں۔ پہلی، اللہ کی قدرت۔ جب ہم کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری، اللہ کا علم۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل کی ہر بات،
ہر سرگوشی تک جانتا ہے تو ہماری وجودی تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور ایک گہرا سکون ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا علم ہمیں جھکنا سکھاتا ہے اور اس کے علم کا یقین ہمیں تھام لیتا ہے۔ ایک سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے اس کا جمال۔ تو آخر میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ ہم ایک عظیم کائناتی منصوبے کا، ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہیں۔ ہر ستارہ اللہ کی طاقت کی گواہی دے رہا ہے اور ہر انسان اس کی رحمت کا عکس بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس کائنات کے تماشائی نہیں بلکہ اس کے مرکز میں ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کا امر ہم پر بھی نازل ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم نظام میں ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا ہم صرف تماشا دیکھنے آئے ہیں یا اس ہمہ آہنگی کا حصہ بننے؟ اگر آپ کو اس گفتگو سے کوئی روشنی ملی ہے تو اس علم کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی حکمت آپ تک پہنچتی رہے۔